دنیا بھی کتنی عجیب ہے، یہاں اگر مرد مخلص ہو تو عورت جذبات سے کھیلنے والی ہوتی ہے، اور اگر عورت مخلص ہو تو مرد درندگی دکھا دیتا ہے۔ شک ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کے اندر اوور ٹیکنگ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیفیت میں انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے سوالات کا جواب خود نہیں جانتا، اس سے بچنے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا میں راضی رہے اور دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد نہ کرے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو عورت کو اس وقت تک نیند نہیں آنی چاہیے کہ جب تک شوہر آپ سے راضی نہ ہو جائے۔ جی ہاں، شرعیت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو چاہیے شوہر کے سونے سے پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لے، شوہر کو منا لے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر سو جائے تو ساری رات اس عورت پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ دوستو، دیکھیے کیسی سخت وعید آئی ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عورتوں کی اکثریت، سب کی نہیں، اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جاننے کے باوجود بھی ذرا سی بات پر شوہر کے ساتھ بری طرح جھگڑا کر کے اسے سخت ناراض اور مایوس کر کے منہ بسور کر سکون سے سو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹکے کا فرق نہیں پڑتا کہ میرے شوہر، میرے مجازی خدا مجھ سے ناراض ہو کر سو رہے ہیں۔ اس کے برعکس سوچا جاتا ہے کہ شوہر خود چل کر آئے گا اور مجھے منائے گا، بھلے ہی شوہر کی غلطی ہو، شوہر کا ہی قصور ہو، لیکن جو رتبہ، جو درجہ، جو مقام اللہ رب العزت نے شوہر کو دیا ہے، تو کیا ان سب کے باوجود عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ شوہر سے معافیاں منگوائے، شوہر سے منتیں ترلے کروائے؟ عورتیں تو کہتی ہیں کہ شوہر نے غلطی کی ہے، اب وہی آئے گا، ہماری منتیں کرے گا اور ہمیں منائے گا۔ جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا مجازی خدا خود چل کر آئے، ہم سے معافی مانگے، معذرت کرے اور ہمیں منائے، جس کے لیے یہاں تک فرما دیا گیا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ دیکھیے نا، سارا دن وہ دھوپ گرمی میں باہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جلتا رہے، سڑتا رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، نوکری پر افسران کی گالیاں، ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہے، اور جب ذرا سکون کے واسطے گھر آئے تو بیگم صاحبہ الگ سے منہ پھلا کر بیٹھی ہیں، اور اگر شوہر خود سے منانے بھی آ جائے تو ہاتھ جھٹک دیتی ہیں، بری طرح سے دھتکار دیتی ہیں، فوراً دور کر دیتی ہیں۔ کیا مجازی خدا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ خود ایمانداری سے سوچئے، کیا یہ سمجھدار عورتوں کے کام ہیں؟ دوستو، بیوی تو شوہر کے لیے تحفہ ہوتی ہے، ایسا تحفہ جو شوہر کے درد کو آرام میں بدل دے، شوہر کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنے، اس کی راحت کا ذریعہ بنے، اس کی تسلی کا ذریعہ بنے، چہرے پہ مسکراہٹیں لے آئے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے جان نکلنے کو ہو، شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے سانسیں رکنے کو ہوں، شوہر ناراض ہو جائے تو تڑپ ایسی کہ پانی کے بغیر مچھلی ہو۔ یہ در حقیقت اچھی، نیک تربیت یافتہ، باشعور سلجھی ہوئی، سمجھدار بیوی کی نشانیاں ہیں۔ دوستو، ٹھیک ہے، میاں بیوی میں روٹھنا منانا چلتا ہے، روٹھنا اور منانا اس رشتے کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ روٹھنا اس قدر طویل نہ ہو جائے کہ نوبت جھگڑے تک پہنچ جائے۔ شوہر کی غلطی ہو تو شوہر معذرت کر لے، بیوی کی غلطی ہو تو بیوی معذرت کر لے، میاں بیوی بند کمرے میں ہوں
تو ایسی معافیوں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ناراض ہو کر کوئی نہ سوئے۔ اگر شوہر کی غلطی ہے، شوہر معذرت نہیں کر رہا، بیوی کو نہیں منا رہا، کوئی بات نہیں، بیوی خود منا لے۔ اس ٹسل میں نہ آئے کہ نہیں میری غلطی نہیں تو میں کیوں مناؤں۔ انہی باتوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کے لیے جنت کی ضمانت دے دی۔ ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کو جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں بھی فائدہ، شوہر بھی خوش، شوہر بھی راضی، اور ہمیشہ ہمیشہ والی آخرت میں جنت کے بھی بھرپور مزے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی تو کسی کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ کمزور ہی سہی، لیکن باہوں کا حصار اسے بھی راحت بخشتا ہے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جنس سے نہیں بلکہ انسان کے جذبوں سے ہے۔ جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹے ہوئے مرد کو ایک عورت بھی سمیٹ سکتی ہے۔ جس طرح ایک درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ آئینہ جب تک خود صاف نہیں ہوگا، آپ کا چہرہ بھی صاف نہیں دکھائی دے گا۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ خود اچھے نہیں ہوں گے، آپ کو کسی کی اچھائی بھی نہیں دکھائی دے گی۔ کچھ لوگوں کے قریب ہم خود کے علاوہ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، مگر چھن جانے کا خوف ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ان لوگوں کو چھین نہ لے۔ حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو چیز یا کوئی شخص ہے ہمارا نہیں ہوتا، مگر ہم پھر بھی اس کو کھو جانے سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جو شے آپ کی نہ ہو، اس کے کھو جانے کا ڈر کیسا؟ جو چیز آپ کی ہو ہی نہ، پھر بھی اسے دوسروں کی نظروں سے بچاتے ہیں۔ کتنے پاگل ہوتے ہیں نا ہم، پرائی چیز کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں۔